نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إلى قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتیٰ یأتیک الیقین۔ اے نبی، آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی۔ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے یہ۔ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اٹ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے
کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا، یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جھڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے۔ کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو اسکرولز کہتے تھے، دی ڈیڈ سی اسکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں۔ تو یہی ہے، بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔ قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو صراحت کے ساتھ ہے۔ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیٹ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، وہ کچھ کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آ گئی ہے، قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں۔ یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے، ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا باب۔ ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں۔ یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، اور پڑھے اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے
اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، ایک درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ حالانکہ بار ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکڈنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں کی، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کے۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا۔ یہ جو کروسیڈر 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا آثار ہے، اور شام کا علاقہ ساحلی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین آیا کہ نہیں آیا؟ دی کولونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔
تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کولونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا، کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا، زیرو زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر دیجیے اس بات کو۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحیثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، بحیثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا آدمی کو، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ عن قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بہرحال ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق، وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے۔ عراق کے 3 حصے ہونے ہیں، ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔